السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہیز ایک لعنت ہے، یہ سب کہتے تو ہیں، مانتے کتنا ہے؟ آج اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، ہر نئی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ جہیز ایک لعنت ہے، یہ اکثر ہی لوگوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا۔ یہ کہنے والے بھی اور سننے والے بھی اتنے ہی زور و شور سے جہیز لیتے اور دیتے بھی ہیں جتنی مخالفت کرتے ہیں۔ صرف کہتے ہیں کہ جہیز لینا اور دینا بہت بری بات ہے، لیکن پریکٹیکلی اس پر کوئی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جو جہیز دیتے ہیں وہ اپنی بیٹی کو طعنوں سے بچانے کے لیے اس کو جواز بنا لیتے ہیں کہ ہم اس لیے جہیز دے رہے ہیں کہ ہماری بیٹی کو کوئی مشکل پیش نہ آئے، اور جہیز لینے والے یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے لیے تو کچھ نہیں لیا، جو بھی دیا ہے انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا ہے۔ ہم آپس میں بیٹھ کر باتیں تو بہت کرتے ہیں کہ وہ فلاں اتنی مشکل سے یہ دے رہا ہے، اتنی مشکل سے وہ دے رہا ہے، لیکن اصل میں اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کوئی بھی کوشش نہیں کرتا۔ جہیز ایسی لعنت ہے جو ہندوؤں میں پائی جاتی ہے۔ یہ ہندوؤں سے ہی چیزیں لی ہیں ہم نے، یہ سب سے پہلے ہندوؤں نے ہی رواج عام کیا تھا۔ ہمارے علماء نے اصل میں معاشرت والا دین ہمیں سمجھایا ہی نہیں، ہمارے نبی والی زندگی صحیح طریقے سے ہمارے سامنے پیش ہی نہیں کی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی زندگی کیا تھی۔ یہ جہیز بھی ہندوؤں کی ایک رسم ہے جو آج ہمارے گلے کا توق بنی ہوئی ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بیٹی کا جہیز بناتے، پہلے ایک ایک چیز اس کی اکٹھی کرتے ماں باپ، پھر اس کا دکھاوا ہوتا، پورے گاؤں کو پیغام بھیجا جاتا اور جہیز کا دکھاوا ہوتا تھا۔ گھر گھر سے عورتیں آتی اور جہیز کو دیکھتی۔ اب تو خیر یہ رواج بہت ہی کم ہو گیا ہے، کہیں کہیں ابھی بھی ایسا ہوتا ہے۔ اب تو یہ رواج ہو گیا ہے کہ بیٹے والے پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کو کیا دیں گے۔ پوچھنے والے یہ بھی نہیں سوچتے کہ بیٹی والوں کے دل پر یہ بات سن کر کیا گزرے گی۔ بیٹی سے بڑھ کر بھی کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ وہ بیٹی سے زیادہ آپ کو کیا دے؟ بھلا خود بھی بیٹی والے ہو، سوچو تو صحیح کہ تم پوچھ کیا رہے ہو۔ پھر بھی بیٹی والوں کو درد دینے والے سوال کرتے ہو۔ عجیب لوگ ہیں اس معاشرے کے، جس نے اپنی بیٹی دے دی، جگر کا ٹکڑا دے دیا، اس سے اور زیادہ کیا دے سکتا ہے؟ اور اس سے مانگنا بھی کیا؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو ضرورت کی چیزیں دی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جہیز میں کہتے ہیں کہ 10 چیزیں تھیں، جس میں چکی، جانماز وغیرہ شامل تھا۔ ضرورت کی چیزیں دینے سے منع نہیں فرمایا گیا، چھوٹی موٹی چیزیں دینا سنت ہے۔ اپنی خوشی سے جتنا بھی بس میں ہو ماں باپ دے سکتے ہیں اپنی بیٹی کو، لیکن سسرال والے کہیں کہ یہ بھی دو، وہ بھی دو، یہ بھی چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، ایسا نہ کریں۔ ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں رہا جو اس لعنت سے بچ سکتا ہو۔ ہم سب ہی اس معاشرے میں شامل ہیں، ہم نے ہی ایک دوسرے کی زندگی کو مشکل کیا ہوا ہے، کیونکہ ہم ہی معاشرہ ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ایک دوسرے کو باتیں کر کے پریشان کر رکھا ہے ہم نے خود ہی۔ خدارا ایسا نہ کیا کریں۔ ہم دنیا کے منہ بند کرنے کے لیے قرضے اٹھاتے ہیں، جی جان لگا دیتے ہیں، بیٹی کا جہیز بناتے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی نقص نکالتا ہے، کوئی صحیح کہہ دیتا ہے، مگر سارے خوش پھر بھی نہیں ہوتے۔
کیونکہ کوئی منہ پہ کہہ جاتا ہے، کوئی پیچھے جا کے کہہ دیتا ہے کہ کوئی اچھی چیز نہیں بنائی، اس سے تو نہ ہی بناتے۔ یہاں ایک بادشاہ کا واقعہ یاد آیا، آپ سے وہ شیئر کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ کی بیٹی کی شادی تھی، اس نے اپنی بیٹی کا جہیز بنایا۔ اس نے بہت ہی باریکی سے سارا سامان بنایا، حتیٰ کہ اس نے ایک سوئی بھی بنوائی جس کا ناکہ اس نے سونے کا بنوایا۔ جب سارا سامان پورا ہو گیا تو اس نے قریب قریب کے سارے گاؤں محلوں میں پیغام بھیجا کہ آؤ دیکھو بادشاہ نے اپنی بیٹی کا سامان کیسا بنایا ہے۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے، سامان کا دکھاوا ہوا تو لوگوں نے دیکھا اور حیران رہ گئے کہ واہ، بادشاہ نے تو کمال ہی کر دیا، بہت ہی زیادہ سامان بنایا ہے۔ ایک بوڑھی عورت نے دیکھا کہ سوئی بھی بنائی ہے اور سوئی کا ناکہ سونے کا ہے مگر اس میں دھاگا نہیں، تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے بہت ہی اچھا جہیز بنایا ہے، بہت ہی باریکی سے سارا سامان خریدا ہے، لیکن اس میں ایک کمی رہ گئی ہے۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ کیا کمی رہ گئی؟ اس نے کہا کہ آپ نے یہ سونے کے ناکے والی سوئی بنوائی ہے، اگر اس میں ریشم کا دھاگا بھی ہوتا تو کیا ہی بات تھی۔ بادشاہ سلامت کو بوڑھی عورت کی بات سن کر بہت ہی غصہ آیا۔ اس نے غصے میں آ کر سارے سامان کو آگ لگا دی اور بہت ہی سنہری الفاظ کہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ یہ دنیا خوش نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے سارے سامان کو جلا دیا۔ تو اس لیے دنیا کو خوش کرنے کی کوشش چھوڑ دیں، آسانی سے جو ہو سکے وہ اپنی بیٹی کی سہولت کے لیے دیں۔ جو لالچی لوگ ہوں گے ان سے تو رشتہ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ جو اصل میں آپ کی بیٹی کی قدر کرتے ہوں گے وہ کبھی بھی آپ سے چیزوں کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ خود کو پہلے جہیز لینے کی لالچ سے صاف کریں، پھر اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کریں۔ پہلے پکا ارادہ کریں کہ جب ہم اپنے بیٹوں کی شادی کریں گے تو کسی سے جہیز نہیں لیں گے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک صاف نیتوں کا بہت ہی مقام ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ صاف نیتوں والوں کی ضرور مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھاوا نہیں پسند کرتا، اللہ تعالیٰ صاف نیت ہی بندے کی پسند کرتا ہے۔ ہم سدھر گئے تو معاشرہ خود ہی سدھر جائے گا۔ خود بھی ارادہ کریں اور اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی اس چیز کے لیے تیار کریں۔ ایک چین بناتے ہیں ایسے لوگوں کی جو نہ جہیز لیں گے اور نہ ہی جہیز دیں گے۔ ہم سے پہلے بھی بہت سے لوگ اٹھے، انہوں نے بھی یہ کوشش کی اور ناکام ہو گئے۔ ہم خود سے شروع نہیں کرتے اس لیے ایسا ہوتا نہیں۔ ہمیں خود سے شروع کرنا ہے۔ معاملہ وہاں ہی خراب ہوتا ہے جہاں ہم دوسروں کو کہتے ہیں مگر خود عمل نہیں کرتے۔ ایک غریب مزدور کی بیٹی اس لیے گھر بیٹھی رہ جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس دینے کے لیے وہ سامان کی لسٹ پوری نہیں کر سکتا جو رشتہ کرنے والے مانگتے ہیں۔ اس کے پاس شو روم سے بڑی بڑی گاڑیاں خرید کر دینے کے پیسے نہیں ہوتے۔ وہ بڑے بڑے شو روم سے فرنیچر خرید کر اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا۔ غریب کی بیٹی کا درد سمجھیے، آگے بڑھیے اور اس لعنت کو روکیے، اس پھیلتی ہوئی بیماری کا علاج کیجیے اور آسان بنا دیجیے اپنی اور غریب کی بیٹیوں کی زندگی کو۔ کوشش کیجیے اس اچھے کام کے لیے، خود بھی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں کہ اس جہیز کی بڑھتی ہوئی لعنت کو کنٹرول کریں تاکہ سب ہی آسانی سے زندگی گزار سکیں۔ بیٹیوں کی زندگی میں بہت ہی آسانی آ سکتی ہے اگر اس بیماری کا جڑ سے خاتمہ ہو سکے تو۔ ملیں گے انشاءاللہ کسی اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔